ورسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين شاید کہ بھیڑی شاہ رحمان دے اندر بیان واسطے میری پہلی حاضری ہے، اس تو پہلے مینوں موقع نہیں ملیا۔ پورے علاقے دے اندر بیانات ہوندے رہندے نے، دروس ہوندے رہندے نے، لیکن اس قصبہ دے اندر میری پہلی حاضری ہو رہی ہے۔ ذہن دے اندر یہ بات ہے سی کہ چونکہ میری پہلی حاضری ہے تو میں اللہ دی توحید بیان کراں گا، لیکن بھائی جان نے اصرار فرمایا کہ تسی اس موضوع دے اتے بیان کرنا ہے۔ یہ موضوع بڑا رکھا جا تے خشک جا موضوع ہے۔ بہرحال اللہ کو دعا ہے کہ اللہ میرا شرح صدر فرما دیں، میں کچھ گزارشات اپنی ماواں بہناں بیٹیاں اور تھوڑی خدمت کے اندر کر سکاں، اور اللہ سانو کہن تو بعد سنن تو بعد انہاں دے اتے عمل کرن دی توفیق عطا فرمائے۔ جیڑی میں آیت تلاوت کیتی ہے اس آیت دا تعلق ازواج مطہرات نال، سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دی بیویاں نال۔ اللہ نے فرمایا یا نساء النبی لستن کأحد من النساء، اے میرے نبی دی بیویاں ہو، تسی عام عورتاں نہیں، اور نہ ہی جہان دے وچوں کوئی تھوڑی شان دا تھوڑی عظمت دا کوئی مقابلہ کر سکتی ہے۔ لستن کأحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول، لیکن تقوی اختیار کر کے رہو۔ اور پھر اس تو بعد مزید اللہ سبحانہ و تعالی نے انہاں واسطے وضاحت کیتی کہ اگر کوئی تھوڑے دروازے دے اتے کوئی غیر محرم آ جائے، کوئی بندہ آ جائے، کوئی نبی علیہ السلام دے بارے دے اندر پوچھے، کوئی مسئلہ پوچھے، تے تساں نرمی نال جواب نہیں دینا۔ فلا تخضعن بالقول فیطمع الذی فی قلبہ مرض وقلن قولا معروفا، بلکہ لہجہ سخت کر کے جواب دینا ہے، تاکہ جڑے دل دے روگی نے نا، وہ جڑے عشق دے مارے ہوئے ہوندے نے، جڑے دل دے روگی نے، انہاں دے دل دے اندر تھوڑے بارے دے اندر کوئی غلط خیال نہ پیدا ہو جائے۔ سختی نال جواب دینا ہے۔ اے ہن اس دور دے بارے دے اندر حکم نازل ہویا، اس دور دے اندر حکم نازل ہویا جیڑے دور نو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بہترین دور ہے، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم،
کہ سب تو بہترین زمانہ میرا زمانہ ہے، اور پھر اس تو بعد والا نا زمانہ. یہ حکم اس دور دا حکم ہے کہ جیڑے دور دے اندر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے تربیت یافتہ موجود سن. یہ اس دور دے اندر آیت نازل ہوئی کہ جیڑے لوگاں دے بارے دے اندر اللہ دے قرآن نے فرمایا امتحن اللہ قلوبہم للتقوی، کہ میرے نبی میں تھوڑے یاراں دا امتحان لیا ہے، تے امتحان بھی دل دا لیا ہے. یا اللہ مضمون کی سی؟ اخے مضمون تقوی دا سی. تے پھر یا اللہ نتیجہ کی نکلیا؟ اخے نتیجہ وہی نکلیا جس دے بارے دے اندر میں تیرے صحابہ دے دل بنائے سن. تقوی دو سوا کچھ بھی میں انہاں دے دل دے اندر نہیں ویکھیا. اے آیت اے حکم اس دور دے اندر نازل ہویا جس دور دے مسلمانہ واسطے اللہ دا قرآن کہندا ہے اولئک هم المؤمنون حقا، کہ پکے مومن نے. کدی قرآن کہندا ہے اولئک هم الراشدون، کدی قرآن کہندا ہے اولئک علی ھدی من ربہم واولئک هم المفلحون، کدی قرآن کہندا ہے اولئک هم المہتدون. مختلف الفاظ دے نال قرآن انہاں دی صفات نو بیان کردا ہے. اور کدی قرآن کہندا ہے کتب فی قلوبہم الایمان، کہ میرے محبوب میں تیرے یاراں دے دل دے اندر ایمان لکھ چھڑیا ہے. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے جنگ احد دے اندر ایک دعا فرمائی. صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین دیاں لاشاں سامنے بکھریاں پئیاں نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چچا حضرت حمزہ دے ٹکڑے سامنے پے ہوئے نے. فضا لہو لہو، میرے نبی دا وجود لہو لہو، فضا سوگوار ہو گئی. میرے نبی نے اپنے صحابہ زخمی صحابہ نو ویکھیا، اور میرے نبی نے اپنے صحابہ دیاں لاشاں نو ویکھیا، مسخ شدہ لاشاں جنہ دا مسلح کیتا گیا سی. تو میرے نبی نے بارگاہ ایزدی دے اندر ہاتھ بلند کر لے اور ایک دعا منگی. اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا وکرہ الینا الکفر والفسوق والعصیان واجعلنا من الراشدین. اے میرے اللہ، میرے صحابہ دے جسماں دے ٹکڑے سامنے پے ہوئے نے. میرے چاچا حضرت حمزہ دے ٹکڑے سامنے پے ہوئے نے. میرے زخمی صحابہ تیرے سامنے، میں محمد بھی زخمی، میرے دندانے مبارک تیرے رستے دے اندر شہید ہو گئے. میرا متھا بھی لہو لہو، پورا میدان لہو لہو، پوری فضا لہو لہو. اے اللہ، میں ان حالات دے اندر تیرے کو ایک دعا کرنا. فرمایا سونا محمد، دعا کرنا تیرا کام ہے، قبول کرنا ساڈا کام ہے. منگنا تیرا منصب، دینا میرا منصب. تم منگدا جا، میں عطا کردا جانا. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس موقع دے اتے دعا فرمائی، اللہم حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا
وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ۔ اے میرے پروردگار، اے میرے صحابہ زخمی ہوئے ہوئے نے، کوئی انہاں دا شہید ہو گیا، ٹکڑے ہو گئے، اے میرے اللہ ایمان نو اے میرے صحابہ دے دلاں دے اندر، ساڈے دلاں دے اندر محبوب بنا دے۔ حبب الینا الایمان وزینہ فی قلوبنا، اور اس ایمان نو ساڈے دلاں دے اندر مزین کر دے، جویں دلہے واسطے دلہن مزین ہوندی ہے اور اس نو اس دا شوق ہوندا ہے، اسی طرح ایمان نو ساڈے دلاں دے اندر مزین کر دے۔ وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، اللہ کفر نو پرے کر دے، نافرمانی نو پرے کر دے، فسق و فجور نو پرے کر دے، دور کر دے، دیوار حائل کر دے۔ جدر جاندہ ہے جاوے لیکن میرے صحابہ دی جماعت دی طرف نہ آوے۔ وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ، فسق و فجور، کھلے عام گناہ کرنا، والعصیان، اور نافرمانی کرنا، اللہ انہاں چیزاں نو ساڈے تو دور کر دے، میری جماعت تو دور کر دے۔ وَجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ، اے اللہ سانو ساریاں نو ہدایت یافتہ بنا دے۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دعا منگ دے گئے، دعا دا جواب قرآن مقدس کے اندر آ گیا۔ فرمایا میرے پیغمبر جویں کر کے ترتیب نال دعا منگی جے، ہنے اندے ترتیب دے نال میرے کو جواب بھی سن لو۔ وَلَكِنَّ اللَّهَ حَبَّبَ إِلَيْكُمُ الْإِيمَانَ وَزَيَّنَهُ فِي قُلُوبِكُمْ وَكَرَّهَ إِلَيْكُمُ الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ أُولَئِكَ هُمُ الرَّاشِدُونَ فَضْلًا مِّنَ اللَّهِ وَنِعْمَةً۔ میرے پیغمبر اسا دھاڑی دعا نو شرف قبولیت عطا فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ ایمان نو محبوب بنا دیتا ہے۔ ساری دنیا نو اے چھڑ سکدے پر ایمان نو چھڑ نہیں سکدے۔ حضرت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابی حضرت خبیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ گرفتار ہو گئے، مشرکین مکہ نے گرفتار کر لیا اور اپنے مقتولین دے بدلے دے اندر انہاں نو پھانسی چڑھان دا پروگرام بنایا ہے۔ انہاں واسطے سوڑی نصب کیتی گئی ہے، حضرت خبیب نو لے گئے، سوڑی دینی ہے۔ سارا مجمع مکے دا کٹھا ہو گیا۔ اللہ اللہ، ہن کوئی تانے بھی دے رہا ہے تے کوئی نیزے دے چوکے بھی دے رہا ہے، کوئی تیر بھی مار رہا ہے تاکہ خبیب دو تڑپ تڑپ کے ماریا جاوے۔ حضرت خبیب سر تو لے کے پیرا تک لہو لہان ہو گئے نے۔ اللہ اللہ، ابو سفیان قریب آیا ہے، آ کے کہندا ہے میں سردار ہاں، لوگ میری گل مندے، جے اگر تو ایک گل کہہ دیویں تے میں تیری جان بخشی کروا دینا، تینوں امان دے دینا۔ اکھے کیڑی گل؟ اکھے اے بھی پہلے سن لے، اے ہو بھی نہیں سکدی، جیڑی میں گل کرن لگا اے ہو بھی نہیں سکدی، صرف منو تیری جان تے ترس آیا ہے، جے اگر صرف اتنی بات تو زبان تو کڈ دیویں تے میں تینوں امان دین دا وعدہ کرنا۔ اکھے کیڑی گل؟ صرف اتنا کہہ دے جو میری جگہ تے محمد آ جان، مینوں چھڑ دیتا جاوے تے میں اس بات نو پسند کرنا۔ تے اے بھی تینوں پتہ ہے محمد کتھے مدینے بیٹھے ہوئے نے، کتھے مکہ۔ اللہ اللہ، صرف تیری جان بخشی واسطے کہہ رہے ہیں، صرف اتنی بات کر دے، میں تینوں امان دے دینا، میں تینوں چھڑا لینا۔ حضرت خبیب تڑپ کے کہندے اوے بک بک بند کر، تو تے کہنا ہے کہ میری جگہ تے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آ جان تے مینوں چھڑ دیتا جائے۔ خدا دی قسم ہے میں تے اے بھی برداشت نہیں کردا کہ مینوں چھڈن دے بدلے میرے محمد دی اڈی وچ کنڈا چب جائے۔
میں تے بھی برداشت نہیں کردا۔ حضرت خبیب نو شہید کر دیتا گیا ہے۔ حضرت سمیہ صنف نازک کے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ، آکھو سبحان اللہ۔ یہ نہیں مینوں محسوس ہونا چاہیے کہ میں قبرستان چ بیان پہ کرنا۔ یہ کتنا وزنی کلمہ ہے، کتنا وزنی کلمہ ہے، کتنا وزنی کلمہ ہے۔ حضرت داؤد علیہ السلام اللہ دے دربار دے اندر عرض گزار ہوئے، اے میرے پروردگار مینوں او ترازو وکھا جیڑا ترازو بندے نے اپنی نیکیاں کر 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 کے بھرنا ہے، اپنی نیکیاں نال ترازو نو بھرنا ہے۔ او مینوں ترازو وکھا کڈا وڈا ترازو بنائے۔ اللہ نے ترازو ظاہر کیتا۔ حضرت داؤد علیہ السلام کمبن لگ پے، سجدے چلے گئے۔ اللہ ایڈا وڈا ترازو بنائے، ایڈا وڈا ترازو بنائے، اگر کسے بندے نو قیامت دی صبح تک زندگی مل جائے، نیکیاں کردہ روے کردہ روے کردہ روے کردہ روے کردہ روے، تے قیامت دی صبح تک زندگی پان والا نیکیاں کر کر کے اس ترازو نو پھر بھی بھر نہیں سکدا، ایڈا وڈا ترازو بنائے۔ اللہ اے تے بندے دی طاقت تو ود کے ہویا۔ اللہ 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 نے فرمایا داؤد مینوں اپنے بندے بڑے پیارے، میں اللہ اپنے بندیاں نال بڑا پیار کرنا، ساری کائنات نو میں کلمہ کن نال بنایا ہے، لیکن انسان دی جدوں واری آئی ہے فرمایا خلقت بیدیا، میں انسان نو اپنی قدرت دے دوواں ہتھاں نال بنایا ہے۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لوگوں مجھے تین کی قسم ہے، مجھے زیتون کی قسم ہے، مجھے طور سینہ کی قسم ہے، مجھے امن والے شہر کی قسم ہے۔ اللہ قسمہ چک چک کے کیوں گلاں کرنا ہے؟ ومن اصدق من اللہ قیلا ومن اصدق من اللہ حدیثا، تیرے نالوں پکیاں تے ٹھکیاں گلاں کرن والا کون ہے؟ تیرے نالوں سونیاں گلاں کرن والا کون ہے؟ تیرے نالوں سچیاں گلاں کرن والا کون ہے؟ لیکن اللہ پھر بھی قسماں چک چک کے گلاں کیوں کر دے ہو؟ اللہ سمجھانا اے چاہندے کہ منوں تیرے مزاج دا پتہ ہے، بندیا منوں تیرے مزاج دا پتہ ہے، جدوں تیرے سامنے کو قسم چک کے گل کرے تے تو اعتبار کر لینا ہے۔ اس واسطے میں قسمہ چک چک کے گل نہ کرنا، وگرنہ منوں قسمہ چکن دی لوڑ کوئی نہیں۔ والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم۔ لوگوں مجھے تین کی قسم ہے، مجھے زیتون کی قسم ہے، مجھے طور سینہ کی قسم ہے، مجھے اس شہر کی قسم جس شہر دے اندر میرا در یتیم محمد امن دے پیغام لے کے چل دا رہے ہیں۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، جتنا سوہنا میں انسان نو بنایا ہے اتنا سوہنا تے میری نورانی مخلوق دے اندر جبرائیل بھی نہیں، جیڈا سوہنا میں انسان نو بنایا ہے۔ ہن تھوڑا جے اس دے اتے بھی میں گل کر دیواں، اللہ اللہ جے اگر اعتبار نہیں ہو آندا تے یعقوب دے پتر یوسف نو ویکھ لے، جے اگر اعتبار نہیں ہوں آندا تے یعقوب دے پتر یوسف نو ویکھ لے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ او زلیخا جس دے ہتھاں دی جڑے ہتھاں نال پکا پکا کے یوسف نو کھواندی رہی ہے، جڑے کپڑے دھو کے جڑے کپڑے دھو دھو کے دیندی رہی ہے، حضرت یوسف علیہ السلام دی پرورشاں کر دی رہی ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام جدو جوانی چڑھیا ہے، اللہ دا قرآن کہندا ہے ولما بلغ شدہ آتیناہ حکما علما۔ او کائنات والیو میرا یوسف سوہنا بڑا سی، بڑا سوہنا، میں اللہ نے اس نوں باطنی رنگ بھی لا دیتے، جسمانی رنگ میں اللہ نے پہلے لائے ہوئے نے، جدوں ٹردا ہے تے زمین تھل تھل کر دیئے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ میں کہنا شاید کہ سرو دے بوٹے نے حضرت یوسف نو ویکھ کے سر کڈیا ہے۔ سرو دا بوٹا کدی ویکھیا نے؟ جی بات سمجھ آ رہی ہے؟ زیادہ شور تے نہیں؟ جے شور ہے تے میرا خیال ہے کم کریے آواز، سر وچ پیڑ نہیں ہونی چاہیے۔ کیا کہو مولوی ہوراں دے بیان نال سر وچ پیڑ ہو گئی ہے، شروع ہو گئی ہے، گلاں سمجھنیاں چاہیے نے سانوں۔ نالے دعا بھی کرو، میں کوئی ٹھیک بھی نہیں، سینہ بھی میرا جکڑیا ہویا،
گلا بھی میرا جکڑیا ہویا کہ کھل جاوے تو پھر میں تھانوں اللہ دا قرآن سناواں اور اپنے موضوع دے انشاءاللہ مطابق موضوع دے آ رہے ہیں انشاءاللہ العزیز۔ حضرت یوسف علیہ تھک تو نہیں جاؤ گے تو جے 4 گھنٹے میں ہی بیان کرتا رہا تو سنو گے؟ کوئی اٹھ کے جاؤ گے تو نہیں؟ مینوں پھوک مار کے گئے نے کہ بندیالی صاحب دے ہون تک لگیا رہنا ہی تے ہون او بھاویں 12 بجے آن تے بھاویں 1 بجے آن تے جان تھوڑی تاں ہی چھٹنی انہاں آنا ہے تے دعا کرو جلدی آ جان جھب آ جان۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ وَلَمَّا بَلَغَ أَشُدَّهُ آتَيْنَاهُ حُکْمًا وَعِلْمًا۔ سوہنا یوسف، ایڈا سوہنا ایڈا سوہنا ایڈا سوہنا۔ میرے پیغمبر نے فرمایا، میرے محمد نے فرمایا، اللہ نے حسن نو پیدا کیتا ہے، انہوں 2 حصے تقسیم کیتا، ادھا حسن کلے یوسف نو دیتا، ادھا حسن پوری کائنات دے اندر تقسیم کیتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یوسف دی جوانی نو زلیخا تکیا ہے تے اپنے آپ نو کنٹرول نہ کر سکی۔ ایک دن کہندی یوسف آ تیرے نال مینوں نہ ویکڑا کام ہے۔ اللہ اللہ کمریاں وچ لے گئی، پچھوں دروازے بند کر دی گئی، پیراں ماری مقفل کر دی گئی، دروازیاں نو تالے لاندی گئی۔ اللہ اللہ جس وقت تو آخری تے چھکڑ کمرے وچ لے گئی ہے، اوتھے جا کے کھڑو کے تے حضرت یوسف علیہ السلام نال چوچلے کرن لگ پئے، لیکن حضرت یوسف علیہ السلام ان بے خبر ہو کے کھڑوتے ہوئے نے جویں اس دنیا دا باسی نہ ہووے، جویں اس دنیا دا باسی نہ ہووے۔ اللہ اللہ ان بے خبر ہو کے کھڑوتے ہوئے نے جویں مینوں پتہ ہی کوئی نہیں، وہ چوچلے کر دی رہی۔ حضرت یوسف علیہ السلام بالکل اپنی نیویاں پا کے کھڑوتے رہے، آخر کار تھک ہار کے کہندی ہے ہی تلک ہے ہی تلک یوسف میں تیرے واسطے بن سنور کے آئیاں، میں خاتون اول ہاں، مصر دے اندر میں خاتون اول کہلانیاں تے حسن و جمال دی پیکراں۔ جس وقت میں باہر نکلا تے مصر دے نوجوان قطاراں وچ لگ کے میرے حسن دا مشاہدہ کرن واسطے کھڑوتے ہوندے نے۔ اللہ اللہ لیکن اج میں تیرے واسطے بن سنور کے آئیاں، دروازے بند، باریاں بند، اتھے کوئی ہے کوئی نہیں، میری اجازت تو بغیر میرے کمرے دے اندر نر چڑا بھی نہیں آ سکدا، تے میں تینوں کہہ رہی ہیں ہے طلاق، میری خواہش نو پورا کر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نے فوراً اس پاسے اپنا دل کیتا ہے، اللہ کیویں بچا؟ اللہ نے فرمایا یوسف میرے کولوں پناہ منگ۔ اللہ کیڑے لفظاں نال پناہ منگا؟ فرمایا معاذ اللہ کہنا تیرا کام ہے، پناہ دینا میرا کام ہے۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہندے معاذ اللہ، اللہ مینوں اپنی پناہ وچ لے لے، اللہ مینوں اپنی رکھاں وچ لے لے۔ اج میری عزت دی ڈور، میری عصمت دی ڈور اپنے ہاتھ وچ قابو رکھیں، اللہ کدھر ابراہیم دے خاندان اتے داغ نہ لگ جاوے۔ میں یوسف اجڑی ہوئے جھونکدا پچھیاں، اے اللہ میری عزت دی حفاظت فرمائے۔ اللہ نے دل وچ پایا ہے یوسف جدوں میرے کولوں پناہ منگنے پیا، پھر ایتھے کھلون دی تینوں اجازت نہیں، دوڑ۔ اللہ کیویں دوڑاں؟ قد تے اگ والا معاملہ، ایتھے کھڑواں تے اگ مچھری کھڑوتی ہے، جے دوڑاں تے اگے تالے لگے ہوئے نے، پیراں ماری تالے مار کے آئیے، اللہ کیڑے پاسے جاواں؟ فرمایا دوڑنا تیرا کم، تالے تروڑنا ساڈا کم، دوڑنا تیرا کام، تالے تروڑنا ساڈا کام۔ حضرت یوسف علیہ السلام دوڑے، تالے ترٹ دے گئے، اس نے اپنا شکار اپنے ہتھوں نکلدا ہویا ویکھیا، انج کر رہے اس نے پچھوں ہاتھ پایا، اس جگہ تو ہاتھ پیا ہے، اس جگہ تو پچھوں ہاتھ پیا ہے، او جڑے کرتے دے اتے ہاتھ پیا ہے، او کرتا سارے دا سارا اس دے ہاتھ دے اندر آ گیا ہے۔ وَاسْتَبَقَ الْبَابَ وَقَدَّتْ قَمِيصَهُ مِن دُبُرٍ وَأَلْفَيَا سَيِّدَهَا لَدَى الْبَابِ۔ جس وقت دروازے تے پہنچی تے عزیز مصر اگے کھڑوتا ہوئے، ہکی بکی رہ گئی، ایک ہی بنے، لیکن فوراً پینترا بدل کے کہنے لگی ما جزاء من اراد باہلک سوءا، پھر خود ہی فیصلہ الا ان یسجن عذاب علیم، جیڑا تیرے عزت تے ہاتھ ودھاوے دستنداری کرے اس دی کی جزا ہونی چاہیے، تے پھر جزا بھی خود ہی الا ان یسجن عذاب علیم، انہوں جیل وچ پا دیتا جانا چاہیے۔ بہرحال صفائی ہوئی، دلائل اس نے ویکھے، پتہ لگ گیا یوسف سچے نے، اے بدبخت کوڑی ہے، یوسف آرض عن ھذا، یوسف اعراض کر اس گل تو، واستغفری لذنبک انک کنت من الخاطئین، تو
تو یوسف کو معافی مانگ، تیرے وڈکے بھی پیچھے انجی آئے، انکی کنت من الخاطئین، تو خطا کاراں وچوں ہے، یوسف کو تو معافی مانگ۔ معاملہ رفع دفع اس نے کروایا، لیکن گل لکی نہ رہی، گل نکل گئی شہر وچ، جیسے شہر وچ گل نکل گئی نا۔ پنجابی ٹھیک ہے یا اردو شروع کراں؟ پنجابی ٹھیک ہے نا؟ ظاہر بات ہے لکھنؤ تو تسی بھی نہیں نہ آئے، میرے نال دے پنجاب وچ رہن والے تے اے گل ہی سمجھ آؤندی پنجابی وچ یا اپنی مادری زبان وچ۔ گل نکل گئی، شہر وچ ڈھنڈورا پٹیا گیا۔ دیکھو جی، خاتون اول زلیخا عزیز مصر دی بیوی ایک غلام دے تے عاشق ہو گئی، اپنا دل دے بیٹھی۔ یہ گلاں زلیخا دے کناں تے بھی پی گئیاں۔ زلیخا نے ایک دعوت دا انتظام کر لیا، وڈا حال آ، دسترخوان لگ گیا، کھانے لگ گئے، ون پونے کھانے لگ گئے، عورتاں بہ گئیاں، وزیرانیاں، مشرانیاں، ملکانیاں، چودھرانیاں ساریاں آ گئیاں، آ کے بہ گئیاں، ٹکر کھاؤ۔ سارے نے ٹکر لے کے کھادا، نال پھل رکھ دیتے تے نال چھری بھی رکھ دیتی۔ ظاہر بات ہے ٹکر تو بعد پھل دا دور ہوندا، او سارے برتن چک لے گئے۔ ہن پھل جی، ہن جس وقت ہونا کوئی سیب آئی یا کوئی امب آئی یا کوئی ہور کوئی جڑی چیز چھری نال کٹ کے کھادی جاندی، انجے نہیں کھادی جا سکتی، یہ وہ جہا پھاڑا تاکہ چت نہ مار کے کھان، چھری نال کٹ کے کھان۔ انہیں چھری بھی پکڑی، پھل پکڑیا، جس پھل نو کٹن لگیاں نا تے حضرت یوسف علیہ السلام نو اس نے کمرے وچ بایا۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو کوئی پتہ نہیں کہ کی چالاں چل رہی تے کی نہیں چل رہی۔ یوسف علیہ السلام نو اس نے کمرے وچ بٹھایا ہوا ہے۔ جس وقت اس ویکھیا نا کہ ساریاں چودھرانیاں تے وزیرانیاں نے اے پھل پکڑ لین تے کٹن لگ پئیاں پھل نو، اس حضرت یوسف علیہ السلام نو آندی ہے، یوسف سونیا ایتھوں نکل کے اس کمرے جاویں نا۔ حضرت یوسف علیہ السلام اتوں جس ٹائم نکلے نا، وہ رستہ اوہ انہاں بیبیاں کو گزرنا، کہیں نہ ٹچ کر مار کے آندی ہے، او نے لم تننی فی، او نے او ویکھو، او نے یوسف جس دے بارے تسی میں ملامت کر دیا ہوں۔ جس وقت انہاں ساریاں نے ویکھیا نا اینج کر کے تے او مدہوش ہو گئیاں، اپنے حواس تو نکل گئیاں، او پھل تے تھلے ڈھہ گئے، وہ اپنے انگوٹھے دے اوتے چھری پھیردیاں رہیاں۔ جنہ چر حضرت یوسف علیہ السلام سامنے کھڑوتے رہے نا، وہ اپنے ہاتھ وڑدیاں رہیاں۔ جیسے انہیں ویکھیا کہ ساریاں دے ہاتھ لو ہو گئے، پھر آندی ہے یوسف چلا جا۔ حضرت یوسف علیہ السلام پراں گئے، جس وقت انہاں دی نظراں تو او ڈرے، تاں انہاں نے احساس شاید دیاں ماریاں اساں پھل تے نہیں کٹے، اسی تے اپنے ہاتھ کٹ لیں۔ تے پھر بے ساختہ کی کہندیاں، ما ھذا بشرا ان ھذا الا ملک کریم، ایک انسان نہیں ایڈا سوہنا جوان ہوئے، ٹرے تے زمین تھل تھل کرے، لالا زار رخسار ہوئیں، سبحان اللہ گھنگریالے وال ہوئیں، تے او سرو دے بوٹے دی طرح جوان ہوئے، تے پھر دعوت عورت دی طرفوں ملے، عورت بھی کوئی عام نہیں، زلیخا خاتون اول، تو بھی حسن و جمال دا پیکر تے بن سن کے دے سامنے جاوے، تے پھر بھی اے برائی تو بچ جاوے، اے کوئی انسان نہیں، اے تے کوئی لگدا ہے تے فرشتہ لگدا ہے۔ ہاذا ما ہاذا بشرا ان ہاذا الا ملک کریم، یہ تو کوئی معزز فرشتہ لگتا ہے۔ اللہ اکبر۔ حضرت یوسف علیہ السلام نو اللہ نے اتنا حسن عطا فرمایا، فرمایا والتین والزیتون وطور سینین وہذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم، مجھے تین کی قسم ہے، مجھے زیتون کی قسم ہے، مجھے طور سینا کی قسم ہے، مجھے اس شہر کی قسم جس شہر کے اندر میرا محمد امن کے پیغام لے کر چلتا رہا۔ لقد خلقنا الانسان، لوگو مجھے اپنی ذات کی قسم ہے، جیڈا سوہنا میں انسان نو بنایا، ایڈا سوہنا میری نورانی مخلوق دے اندر جبرائیل بھی نہیں، جیڈا سوہنا میں انسان نو بنایا ہے۔ خلاقتو بھی یادیا، خلاقتو بھی یادیا، فرشتیاں دے بارے چ نہیں آکھیا، جنہ دے بارے چ نہیں آکھیا، ڈھور ڈنگرا دے بارے چ نہیں آکھیا، پہاڑاں دے بارے چ نہیں آکھیا، آسمان دے بارے چ نہیں آکھیا، زمین دے بارے چ نہیں آکھیا، پانی دے بارے چ نہیں آکھیا، نہ صرف انسان دے بارے چ آکھیا۔ خلقتو بھی یادیا، میں نے اس کو اپنی قدرت کے دونوں ہاتھوں سے بنایا، حالانکہ میرا اللہ زمان سے پاک ہے، مکان سے پاک ہے، وہ زمانے کے اندر بھی نہیں ہے، وہ مکان کے اندر بھی نہیں ہے، زمانہ مکان ان سب چیزوں سے ماورا، لیکن انسان دی شان دسن واسطے فرمایا کہ انسان نو میں کیڈا چنگا بنایا تے سب تو اعلیٰ تے افضل بنایا ہے۔ فرمایا داؤد مینوں بندے بڑے پیارے نہیں،
مینوں اپنے بندے بڑے پیارے نے. تے پھر اللہ اے گتھی تے سمجھا ایڈا وڈا ترازو انسان قیامت دی صبح تک عمل کردا رہے تے اپنے عملاں نال نیکیاں نال اس ترازو نو بھر نہیں سکدا. تے پھر اللہ یہ کیویں بھرے گا؟ میرے اللہ نے فرمایا داؤد میں اپنے بندیاں نو ایک کلمہ دے دینا، جے اگر دل دے اخلاص نال وہ کلمہ پڑھ لین گے تے اللہ ہکو کلمے نال ترازو نو بھر دیواں گا. وہ اے کلمہ جے جڑا ہن تساں آکھیا ہے. پھر آکھو سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت تے بیٹھے ہوئے نے، لو لشکر بھی نال، جنہ دا لشکر بھی نال، انساناں دا لشکر بھی نال، پرندیاں تے سایہ کیتا ہویا ہے. تخت اتنا وڈا جو 6 لاکھ کرسی اس دے تے لگ دیئے تے حضرت سلیمان علیہ السلام ہوا نو حکم دیندے، ہوا چوک کے اڑ پیندی اس نو اڑا لیندی ہے. 1 مہینے دا سفر صبح دے مسافر صبح دے وقت دے اندر، 1 مہینے دا سفر شام دے وقت دے اندر. اللہ اللہ. حضرت سلیمان علیہ السلام اپنے تخت تے بیٹھے ہوئے نے، لو لشکر نال بیٹھے ہوئے نے. جیسے شان شان دی آواز آئی، ایک کسان تھلے اپنی زمیناں دے اندر ہڑ واندا ہے پیا، شان شان دی آواز سنیے. انج کر کے ویکھیا ہے حضرت سلیمان علیہ السلام اپنی جلالت دے نال، اپنی جمالت دے نال اس تخت تے بیٹھے ہوئے نے، لو لشکر دے وچ بیٹھے ہوئے نے. حضرت سلیمان علیہ السلام دی عظمت تے شان نو ویکھ او جٹ بندہ کہندا ہے سبحان اللہ. جس وقت بندہ کو حیران کس چیز ویکھ لوے تے بے ساختہ اس دی زبان چوں کی نکلدا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. میرا محمد حرم دے اندر ستے ہوئے نے، میرے محمد حرم دے اندر نے. فرشتہ آیا، سونیا اٹھ سیر کروانی ہے. براق سامنے کیتا، میرے محمد براق اتے سوار ہو گئے، چلدے گئے چلدے گئے چلدے گئے بیت المقدس دے اندر پہنچے. نبیاں دی امامت کروائی، پھر سیڑھی لیاندی گئی. میرے سونے محمد پہلے آسمان تے پہنچے، پھر دوسرے آسمان تے پہنچے، پھر تیسرے آسمان تے پہنچے، پھر چوتھا تے پنجواں تے چھیواں تے ستواں. اللہ اللہ. زمین تو لے کے آسمان تک 500 سال دی مسافت ہے. پھر جڑا پہلے آسمان نو کراس کرنا ہے 500 سال لگدے نے، پھر دوسرے آسمان دے اوتے پہنچن واسطے 500 سال لگدے نے، پھر جڑا اس آسمان نو کراس کرنا ہے 500 سال دی مسافت، پھر تیسرے آسمان تک، پھر تیسرے آسمان نو کراس کرنا، پھر چوتھے آسمان تک، پھر چوتھے آسمان نو کراس کرنا. حساب لاؤ 500 سال دی مسافت، دوسرے آسمان تک پہنچنا، اس نو کراس کرنا 1000 سال دی مسافت. پھر اگے تو اگے تے پھر سدرۃ المنتہا. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر جنت الماوا دا سفر. پھر میرے نبی نے اپنا محل بھی تکیا ہے، ایڈا سونا محل میرے نبی دے سامنے آیا ہے. جبرائیل اے محل کس دا ہے؟ یا رسول اللہ سقفہ عرش الرحمن، اس دا چھت اللہ دی عرش ہے. جبرائیل ہے کس دا؟ یا رسول اللہ تھوڑا ہے. آپ نے فرمایا جبرائیل مینوں اندر جا کے ویکھن دے. یا رسول اللہ تسی اندر نہیں جا سکدے، اجے تھوڑی دنیا دی زندگی دے دن باقی نے، جدوں تساں پورے کرنے نے تاں اندر جانا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. عمر دا محل بھی تکیا ہے، ابو بکر صدیق دا محل بھی تکیا ہے. میری اور تھوڑی ماں حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا انہاں نو جنت دی نہر اتے بہ کے وضو کردیاں ویکھیا ہے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. حضرت ابراہیم اپنے بیٹے نو ایک دائیا دی گود وچ تکیا ہے جو دودھ پیندے پئے نے. سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ. پھر اللہ نال گلاں وی ہوئیاں نے، اللہ نے انعامات بھی کیتے نے. پھر اللہ نے نمازاں بھی عطا فرمائیاں. پہلے نمبر تے 50 نمازاں عطا ہوئیاں. موسیٰ نال ملاقات ہوئی ہے، فرمایا کی لے کے چلے ہو؟ اکھے 50 نمازاں لے کے چلے ہاں. واپس جاؤ گھٹ کرواؤ، امت نے کوئی نہیں پڑھنیاں. میری امت تے 2 فرض ہوئیاں، وہ بھی انہاں دھیان نال نہیں پڑھیاں تے تیری امت 50 کیویں پڑھے گی؟ آپ واپس گئے، اللہ میری امت کمزور ہے. اللہ نے 5 معاف کر دیتیاں. کنیاں رہ گئیاں؟ 45. جاؤ پھر لاؤ چکر. پھر لایا 5 پھر معاف ہو گئی. 40 لے کے چلے، کوئی نہیں نے پڑھنی ہے، جاؤ. پھر گئے کردیاں 5 رہ گئیاں. پھر آئے کنیاں لے کے چلو کہ 5 نمازاں. اکھے پھر جاؤ. نبی علیہ السلام نے فرمایا ہن مینوں شرم آندی ہے، ہن نہیں میں جانا. ساڈا تے دل لا کے ایک چکر ہور لا لیندے، انہاں 5 تو بھی جان چھٹ جاوے. آپ نے فرمایا نہیں،
اب نہیں جاؤں گا۔ سبحان اللہ۔ سوال اللہ تو جڑے فیصلے کر لویں وہ تے تبدیلیاں نہیں ہوندیاں، لا تبدیل لکلمات اللہ، لا مبدل لکلمات اللہ، تیرے فیصلے تبدیلیاں نہیں ہوندیاں۔ یہ 50 فرض کیتیاں سانی تے پھر تبدیلی تے ہو گئی نا، 5 رہ گئیاں۔ فرمایا نہیں، میری طرفوں کوئی تبدیلی نہیں، تبدیلی ہوئی ہے تو تہاڈی طرفوں ہوئی ہے، میری طرفوں کوئی تبدیلی نہیں ہوئی۔ اللہ کیویں؟ کہ تہاڈا کم سی پڑھنا، میرا کم سی انہاں 50 دے اُتے اجر و ثواب دینا۔ تہاڈی کمزوری دی وجہ تو تبدیلی ہوندی گئی، تساں 5 کروا لئیاں، 5 اُتے ہن تسی پڑھنیاں 5 نے، میں اللہ ثواب 50 گا دیواں گا۔ من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالھا۔ اللہ اللہ۔ سدرۃ المنتہی، جبرائیل پیچھے رہ گئے، میرے محمد اگے چلے گئے۔ جا میرا محمد سورہ بقرہ دی آخری آیتاں لے جا۔ لا آمن الرسول بما انزل الیہ من ربہ والمؤمنون لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها لها ما کسبت ولها ما کسبت۔ اور میرا پیغمبر شفاعت دا حق بھی لے جا، جیڑا تیرا امتی کلمہ پڑھدا ہووے اس دے دل دے اندر ایک رائی دے دانے دے برابر بھی ایمان ہووے، میں اللہ تیری سفارش اس دے حق دے اندر قبول کراں گا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اے سارا سفر حرم تو لے کے بیت المقدس تک 1 مہینے دی مسافت، پھر بیت المقدس لے کے پہلا آسمان 500 سال دی مسافت، ہن گنی جاوے ہو، پھر آسمان نو کراس کرنا 500 سال دی مسافت، پھر دوسرا آسمان 500 سال دی مسافت، پھر سدرۃ المنتہا تک 7 آسمان کراس کیتے۔ اللہ اللہ، کتنے 1000 سال بندے، لیکن میرے محمد جس وقت اپنے گھروں اٹھ کے گئے نے تے کنڈی ہلدی چھڑ کے گئے نے، تے جدوں میرے محمد واپس آئے نے کنڈی انجے طرح ہلدی سی پئی۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ اس واسطے تے میرے اللہ نے فرمایا سبحان اللہ دی، سبحان الذی اسری بعبدہ، میرے اللہ بھی سبحان اللہ کہن لگ پے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ واہ میرا پیغمبر بشر ہو کے کس مقام اتے پہنچے ہیں، کائنات والے تے پٹ دے رہ گئے، بشر ہو کے عرشاں تے جا کوئی نہیں سکدا، لیکن میں اللہ نے تین او مقام عطا فرمایا، جنت الماوا دے اندر بھی سیراں کر کے آیا ہے۔ اللہ اللہ۔ ہاں سبحان اللہ۔ جس وقت بندہ کسی چیز نو ویکھے دل نو بھا جاوے تے بندہ بے ساختہ کہندا ہے سبحان اللہ۔ او کسان نے حضرت سلیمان علیہ السلام دی آن شان بان نو ویکھیا ہے تے بے ساختہ کہندے نے سبحان اللہ۔ بیان یاد رکھ دیو نا جتھوں ٹردی ہے گل، میں کوئی خطیب تے ہے نہیں، میں مدرس آدمی ہاں، پھر گل وچوں گل نکل آندی ہے، سمجھانی پے جاندی ہے۔ توجہ ہے؟ توجہ رکھو گے تو انشاءاللہ میرے نال ٹردے رہو گے، فائدہ ہوئے گا انشاءاللہ۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دی شان بان آن نو ویکھے، عظمت و رفت بلندی نو ویکھے تے کسان کہندا ہے سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام دے کن تے آواز پہ گئی ہے، ہوا نو حکم دتے رک جا، ہوا رک گئی ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام تخت تو تھلے اترے، اس کسان دے کول گئے نے، انہوں جا کے پوچھ دین کی آکھے حضرت جی تہاڈی شان تے عظمت نو ویکھیا ہے تے میرے دل وچ میرے زبان چوں بے ساختہ نکلے سبحان اللہ۔ حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا سن لے سن لے سن لے، اے جڑا کلمہ تیری زبان چوں ادا ہویا ہے بے ساختہ ادا ہویا ہے، اس دی کتنی عظمت ہے، کتنا شان والا ہے۔ سلیمان دی بادشاہی ایک پاسے ہوئے، اللہ دی ساری بادشاہی ایک پاسے ہوئے، ساری کائنات ایک پاسے ہوئے، لیکن اس سبحان اللہ دا جوڑ اللہ دی مخلوق دے اندر کوئی نہیں ہو۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کلمتان حبیبتان الی الرحمن خفیفتان علی اللسان ثقیلتان علی المیزان سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ میرے امتیوں دو کلمے انج دے رب رحمان نو بڑے پیارے، میزان دے اتے بڑے بھاری ہونے، لیکن انسان دی زبان اتے بالکل آسانی نال جاری ہو جاندے۔ یا رسول اللہ او کیڑے دو کلمے نے؟ میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سبحان اللہ، آکھو سبحان اللہ، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم، سبحان اللہ و بحمدہ سبحان اللہ العظیم۔ اللہ اللہ۔ فرمایا اے دو کلمے میزان اتے بڑے بھاری ہونے۔ ایک اور روایت کے اندر میرے مرشد کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
جدوں بندہ کہندا ہے سبحان اللہ تے زمین و آسمان دا ادھا خلا اجر و ثواب نال بھر جاندا ہے، جدوں بندہ کہندا ہے الحمدللہ تے دوسرا ادھا بھی بھر جاندا ہے۔ ہن جی دا ارادہ نہ کہ اے زمین و آسمان دا خلا جڑا اے اجر و ثواب نال بھر جاوے تے او آکھو سبحان اللہ۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وَإِن مِّن شَيْءٍ إِلَّا يُسَبِّحُ بِحَمْدِهِ وَلَٰكِن لَّا تَفْقَهُونَ تَسْبِيحَهُم۔ کائنات دا ذرہ ذرہ زبان حال دے نال یا زبان قال دے نال کہندا پیا سبحان اللہ۔ تے ہن تے آکھو گے نا سبحان اللہ، ہن میں نہیں آکھنا کہ آکھو سبحان اللہ، آکھو سبحان اللہ۔ وہ ساڈا ایک سنگی ہے نا، وہ آندا میں ادھر نہ ہیڈ فقیریاں دے علاقے وچ تقریر پہ کرنا تو انہوں بڑی عادت ہے مجمع نہ آکھنا آکھو سبحان اللہ، آکھو سبحان اللہ، آکھو سبحان اللہ۔ وہ بار بار مجمع نوں آکھیا آکھو سبحان اللہ، وہ بیچارے جنوں جوگی آئے آکھن پہ۔ ہن ایک وچوں بابا تنگ پیا، اس نے پرنا موڈے تے رکھیا، اس آکھیا مولوی ہن آدھے تے پئے ہن نچ کے آکھیے سبحان اللہ، ہن جتنے جوگی اسی ہے سے آدھے تے پئے ہیں سبحان اللہ، اور ہن نچ کے تیرے سامنے آکھیے سبحان اللہ۔ تے تسی بھی ایک ادھر محسوس نہ کرو، فائدہ اپنا ہے، فائدہ اپنا ہے۔ اٹھتے بیٹھتے میرے پیر و مرشد سید عنایت اللہ شاہ صاحب بخاری رحمت اللہ تعالی علیہ رحمتاً واسعتاً، وہ تھوڑے وچوں بھی کئی میرے دوستاں دے بزرگاں دے پیر ہونے انہاں بیعت کیتی ہونی۔ جیڑا بندہ بیعت کرن جاندا سی نا انہوں بیعت کردے سن، پھر انہوں وظیفے بھی دستے ہوندے سن، نالے پھر اے بھی کہندے سن کہ بیٹا ہاتھ تیرے کار وال ہون دل تیرا یار وال ہونا چاہیے ہے، ہاتھ تیرے کار وال ہون کم وال ہون لیکن دل تیرا یار وال ہونا چاہیے ہے۔ ہر وقت تیری زبان دے اتے، ہر وقت تیرے دل و دماغ دے اتے اللہ دا ذکر ہونا چاہیے ہے، بھاویں سبحان اللہ ذکر کر تے بھاویں الحمدللہ ذکر کر تے بھاویں اللہ اکبر کر تے افضل الذکر لا الہ الا اللہ تے بھاویں لا الہ الا اللہ پڑھیا کر۔ انشاءاللہ خطیب صاحب دسن گے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے رمضان کے کچھ خاص اذکار بتائے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایک تے استغفار رمضان میں کثرت نال کرے ہو، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، کوئی لمبا چڑھا کلمہ نہیں کہ اتھو لے کے اتنے بھج کے جانا پوے، نہ مختصر دیا کلمہ استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ۔ اور دوسرا نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ کلمے دی کثرت کرو لا الہ الا اللہ۔ شیطان کہندا ہے کہ میں بندیاں کو گناہ کروا 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 کے میں انہاں دی کمر دوری کر چھڑنا، میں انہاں نوں جھکا دینا، ان کی کمر ٹوٹ جاتی ہے۔ لیکن ایک وقت ایسا آندا ہے کہ بندہ صرف کہندا ہے استغفر اللہ یا بندہ کہندا ہے لا الہ الا اللہ، انہاں دو کلمیاں دی وجہ تو انہاں میری کمر توڑ کے رکھ دیتی ہے۔ میں محنت مار مار کے انہاں کو گناہ کروانا، گناہاں دی دل وچ انہاں نوں دھک دینا، لیکن صرف دو کلمے کہندے ہیں استغفر اللہ یا لا الہ الا اللہ، اللہ انہاں دے سارے ہی معاف کر دیندا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ حضرت خبیب نے شہید ہونا قبول کر لیا، لیکن میرے محمد دی گستاخی برداشت نہیں کیتی۔ ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان، سونا تو میرے کو دعا پیا کرنا ہے نا، حببنا حبب الینا الایمان، اللہ ایمان نو ساڈے دلاں چ محبوب کر دے، محبت پا دے یا اللہ ساڈے دلاں چ اس نو محبوب کر دے، ساڈے دلاں دی محبت اس نال جوڑ دے، ایمان نو ساڈے دلاں نال جوڑ دے۔ سونیا میں جوڑ دیتا ہویا ہی ولیکن اللہ حبب الیکم الایمان۔ سمیہ صنف نازک ابو جہل دی باندھی، میری ماواں بہناں بھی سندیاں نے پئیاں، ان عورتاں دے نقش قدم دے اتے چلو، کیڑے پاسے ٹر پئیاں ہو، کن کو آئیڈیل بنانے لگیاں تم، ان کے نقش قدم پر چلو۔ سمیہ صنف نازک باندھی ابو جہل کی، ابو جہل نو پتہ لگیا کہ میری باندھی تے مسلمان ہو گئی ہے، ہر روز ماردا ہے، تشدد کردا ہے۔ ایک دن کہندا ہے سمیہ میرے تے ہاتھ بھی کانے ہو گئے، تینوں مار مار کے تے تینوں کٹ کٹ کے تیرے دوتے تشدد کر کر کے، اج میں بس تیری جان ہی لینی ہے، دو اٹھ منگوا لے۔ سمیہ نو لیٹ جان دا حکم دیتا ہے، سمیہ لیٹ گئیاں، ایک لت اس اٹھ نال بند دیتی، دوسری لت دوسرے اٹھ نال بند دیتی، تے سامنے آ کے کہندا ہے سمیہ اجے بھی ویڑے ہی پرے تے پرتا کلمہ چھڑ دے، محمد دی غلامی وچوں کی تینوں لبھی ہے، کچھ نہیں، آ جا واپس اپنے دین دے اتے، تیری جان بخشی ہو جائے گی۔ حضرت سمیہ دی اکھاں وچوں آنسو آ گئے۔ ابو جہل کہندا ہے سمیہ جان بڑی پیاری ہوندی ہے، ہن جان دا خطرہ پیا ہی نا، جان دے لالے پئے نہیں نا، اکھاں وچوں آنسو آ گئے نہیں۔ سمیہ نے تڑپ کے جواب دیا
بک بک بند کر. تو یہ سمجھا کہ شاید میں اس وجہ تو روندی پئی ہوں, میری اکھاں وچ آنسو آئے نے کہ مینوں افسوس ہوندا پیا. نہیں, اس لیے نہیں, میں اس حسرت پر روئی ہوں, میں اس حسرت پر روئی ہوں کہ کاش میرے وجود دے اندر لکھ جانا ہوندیاں, اج میں محمد دے دین تو ایک ایک کر کے قربان کر دی جاندی, اور اللہ میرے نال راضی ہو جاندا. سودا میرے واسطے مہنگا کوئی نہیں سی. حبابا الیکم الایمان, سونیا تو تی اج پیا دعا کرنا ہے نا کہ اللہ اے صحابہ دے دلاں دے اندر ایمان نو محبوب کر دے, تے میں اللہ کر چکے ہیں. حبابا الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم, تے میرا سونا ایمان سونے انہاں دے دلاں وچ لگ دئی. وزینہ فی قلوبکم کتب الیکم کتب فی قلوبکم الایمان, میں نے ان کے دل کے اندر اپنی قلم سے ایمان کو لکھ دیا, کلمے کو لکھ دیا, لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو لکھ دیا. کائنات ادھر سے ادھر ہو جائے لیکن اس نو کوئی جنا مٹا سکدا, کائنات کی کوئی طاقت اس نو مٹا سکدی نہیں. اللہ اکبر. بلال دھکیاں ہویاں گاریں دے اوتے لیٹدے نے, نبی علیہ السلام کوڑوں گزرے, بلال امیہ دا غلام ہے, دھکیاں ہوئے انگاریاں اتے لیٹیا ہویا ہے, نال احد احد کیا جانتا ہے کئی جاندا ہے. میرے نبی نے ویکھیا, اکھاں وچ گڑیڈو آ گئے. میرے نبی نے فرمایا بلال تھوڑا جا ہولی آکھ لیا کر, ہولی آکھ لیا کر, کلمہ ہولی پڑھ لیا کر. بلال کہندا سونیا جیڑا اس وچ مزہ ہوندا کدھرے ہور مزہ ہے ہی کوئی نہیں. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم, خدا کی قسم ایمان کے ساتھ ایسی محبت تھی ان کو, ایسی محبت تھی, ایسی محبت تھی. اگر میں اس پر مثالیں پیش کرتا رہوں رات بیت جائے گی لیکن یہ مثالیں ختم نہ ہوں گی. کرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان, سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی حضرت حبیب گئے نے دربار دے اندر, بادشاہ دے دربار دے اندر, ظالم بادشاہ آکھیا اے دیکھ سامنے میں تیڑے دے کھڑکدا پیا, جے اگر تو ساڈی گل نہ منی, کفر اختیار نہ کیتا تے تینوں اس دیگ وچ سٹ دینا ہے. فرمایا تے کچھ بھی نہیں, اوے تے کچھ بھی نہیں, وہ اس دیاں کی دھمکیاں دینا ہے پیا, تو اس دیاں کی دھمکیاں دینا ہے پیا. 100 جانا ہون تے محمد دے دین تو قربان کر دیویے. سبحان اللہ سبحان اللہ. حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان. میرا نبی میں عصیان نو فسق و فجور نو بھی دور کر دیتا ہے, اور فسق و فجور ان کر کے دور کیتا ہے کہ جے اگر فرض کرو کوئی انسانی کمزوری دی وجہ تو کوئی غلطی ہو بھی گئی نا, تو سونے اس دے پردے نہیں پان لگے, فوراً تیرے کول آ کے اس دا ازالہ کروان گے. حضرت معاذ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم دے کول آئے, یا رسول اللہ زنا جیسا گناہ ہو گیا ہے, پاک کرو. میرے نبی نے فرمایا اوے ہوش وچ ہے وے, ویکھو اس نو. یا رسول اللہ ہوش وچ. آپ نے منہ دوجے پاسے کر لیا کہ چلا جائے اللہ کو معافی منگے, اللہ معاف کر دیں گے. وہ سامنے آ گئے, یا رسول اللہ پاک کرو. میرے نبی نے پھر تیسرے وقت منہ کر لیا کہ چلا جائے اللہ کو معافی منگے, اس دا معاملہ ہے تے اللہ دا معاملہ ہے, جڈا وڈے گناہ کیوں نہ ہوئے اللہ معاف کر دیں نے. پھر وہ سامنے آ گیا, یا رسول اللہ پاک کرو. آپ نے چوتھی طرف منہ کر لیا, پھر سامنے آیا, یا رسول اللہ گواہ کوئی نہیں میرے کو, لیکن میں خود اقرار کر رہے ہیں, مینوں پاک کرو. میرے نبی نے فرمایا جے اگر تو چلا جاندہ اللہ کو معافی مانگ لیندہ, اللہ تینوں معاف کر دیں دے, لیکن ہن 4 دفعہ تو اقرار کر چکے ہیں, ہن ساڈے تے ضروری ہو گیا ہے کہ تیرے اتنے حد جاری کریے. تو چونکہ شادی شدہ ہے کہ اللہ دا حکم ہے شادی شدہ کو اگر گناہ ہو جائے تو انہوں سنسار کرنا چاہیے. لہذا صحابہ نو کیا, جاؤ میرے اس صحابی نو, میرے اس غلام نو لے جاؤ, سنسار کرو. اتنا ہن اس نو پتہ ہے کہ سنسار کیویں کیتا جانا ہے, کیویں کیتا جانا ہے سنسار. اللہ اکبر. لیکن اللہ نے فرمایا نا کہ اس نو میں مکروہ کر چھڑیا نبی, اے فسق و فجور انہاں دے نیڑے نہیں جائے گا. جے اگر انسانی کمزوری دی وجہ تو ہو جائے گا تو فوراً اپنے آپ نو پاک کروان گے. اتنا ٹویا گڈ کے تاکہ بندہ ہلے نہ, تو پھر اس نو پتھر مارنے, پھر اس نو پتھر مارنے یا ویسے ہی اس نو پتھر مارنے نے, پتھر مار کے اس کی جان لینی ہے, پتھر مار کے اس کی جان لینی ہے. کتنا مشکل مرحلہ. اللہ اکبر. جیسے صحابہ لے گئے, پتھر مار دینے پہ, پھر جان ہوندی ہے نا. حضرت معاذ دوڑے,
لیکن صحابہ نے پچھوں رل رل کے پتھر مارے، شہید کر دیتا۔ نبی علیہ السلام نے آ کے دسیا یا رسول اللہ اسی اس کو شہید کر آئے ہیں، سنسار کر دیتا ہے۔ میرے نبی دی اکھاں وچوں زارو قطار آنسو، اور جیسے صحابہ نے دسے یا رسول اللہ جدوں اسی پتھر ماردے سا نا دوڑ پے سن، میرے نبی نے فرمایا تساں چھڑ کیوں نہ دیتا، تساں چھڑ کیوں نہ دیتا، تم نے اس کو چھوڑ کیوں نہ دیا۔ اللہ اکبر۔ کر رہا الیکم الکفر والفسوق، ایک عورت آئی، یا رسول اللہ زنا کروا بیٹھی ہیں، پاک کرو۔ میرے نبی نے اسی طرح منہ دوسری طرف کر لیا، تیسری طرف، چوتھی طرف، چار دفعہ اس نے اقرار کیتا۔ آپ نے فرمایا امید نال ہے تو؟ یا رسول اللہ امید کے ساتھ ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر اس بچے کا کوئی قصور نہیں، تیرا قصور ہے۔ جیسا ولادت ہو جائے پھر ساڈے کول آئی، بچے دی ولادت ہوئی، بچہ چکیا ہوا ہے، یا رسول اللہ اس نو کسے دے حوالے کرو، میرے اتنے حد جاری کرو۔ نبی نے فرمایا جو ماں اپنے بچے دی نگہداشت کر سکتی ہے کوئی نہیں کر سکتا، جا اس دی پرورش کر، جس سے کھان پین دے قابل ہو جائے پھر میرے کو آئیں۔ کوئی گواہ نہیں، کوئی ضمانت نہیں۔ کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، اللہ اکبر۔ کوئی گواہ نہیں، کوئی ضمانت نہیں، کوئی پہرا نہیں۔ چلی گئی، 2.5-3 سال دا بچہ ہویا، اتنا عرصہ گزر گیا، گلاں بھی بھول جاندیاں نے۔ 2.5-3 سال دا بچہ ہویا، ٹرن دے قابل ہویا، روٹی دا ٹکڑا اس بچے نو پھڑایا، انگلی نال لایا، میرے مدنی دی خدمت دے اندر سونیاں پہلے آئی سا تو سائن فرمایا سی چلی گئی سا، پھر آئی سا تو سائن فرمایا سی چلی گئی سا، ہن تیسری دفعہ حاضر ہوئی ہیں۔ اے دیکھ لو بچہ ٹرن پھرن دے قابل بھی ہو گیا، روٹی کھان دے قابل بھی ہو گیا، سونیاں ہن اس نو کسے دے حوالے کرو، میرے اتنے حد جاری کرو، میرے اتنے حد جاری کرو۔ حد جاری کروائی گئی، خون دے چھٹے کسے صحابی دے کپڑے اتنے ڈگے، انہاں کوئی وہ جی گل کیتی، میرے نبی نے سنی، میرے نبی دی اکھاں وچوں زارو قطار آنسو آئے۔ میرے نبی نے فرمایا اس دی توبہ اللہ نو ایڈی پسند آئی ہے جے اگر اس کلی دے اتنے جتنی رحمت اللہ دی وسیع ہے نا، اگر پورے جہان دے گناہگاراں دے اتنے وس دے سب دے گناہ معاف ہو جان۔ کر رہا الیکم الکفر والفسوق والعصیان، تے سونیا نافرمانی دا تے سوچی بھی نہ کہ تیری نافرمانی کرن گے، سوچی بھی نہ میرا پیغمبر کہ میری نافرمانی ہے تیری نافرمانی کرن گے، ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ اکبر۔ میرے نبی نے کئی دفعہ ان کا امتحان بھی لیا۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ سے نکلے بدر کے لیے، کوئی جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، جنگ کے لیے نہیں نکلے تھے، علماء بیٹھے ہیں۔ ایک قافلہ تھا ابو سفیان کا جو تجارت کی غرض سے گیا ہوا تھا، اور اس کے اندر قریشیوں نے مال لگا رکھا تھا اس واسطے کہ جو بھی اس سے نفع حاصل ہوگا نا اسی ہتھیار بنا کے تے مسلمانوں کے خلاف لڑاں گے۔ اللہ نے دس دیتا اس واسطے قافلہ گیا تے اے تجارت کرن دی انہاں دی غرض ہی۔ قافلہ آ رہا، نبی علیہ السلام کو اطلاع مل گئی، نبی علیہ السلام نے فرمایا پہلا کیوں نہ ایڈا سدے باب کر لویے، انہاں جو جا کے ساڈے خلاف ہی ہے سارا کچھ مال لانا ہے، پہلا انہاں کول ہر چیز لے لینے۔ کوئی لڑنے کی نیت نہیں تھی، ایک قافلے کا راستہ روکنا تھا۔ صرف 313 میرے نبی ساتھ لے کر نکلے، ان کے اندر معوذ اور معاذ جیسے بچے بھی تھے، ابو بکر جیسے بوڑھے بھی تھے، 2 یا 3 سواریاں، 4 یا 5 تلواریں، 2-4 نیزے، بس اس کے علاوہ کوئی سامان نہیں۔ کوئی لڑن کا کوئی ذہن ہی نہیں سی، جہاد کا اس وقت کوئی ذہن ہی نہیں تھا کہ لڑائی ہوگی، صرف ایک قافلے کا راستہ روکنا ہے۔ جس وقت اگے پہنچے نا، ابو سفیان بھی بڑا سیانا سی، بہت سیانا بندہ سی، انہیں بھی اپنے جاسوس چڈے ہوئے سن۔ جاسوساں نے دس دیتا کہ مسلمان تیرا رستہ روکن واسطے آ رہے ہیں، مینو دس دے جی جتنا میرا وقت ہویا ٹرتا رہا۔ اب اس بتا دیا کہ مسلمانہ تیرا رستہ روکنا ہی روکنا، او راہ بڑھا کے دوجے راہ تے پہ گیا، لیکن اس نے ادھر مکے وچ اطلاع بھیج دیتی کہ میں لٹیا گیا، ماریا گیا، جویں ہو سکتا تے میری مدد نو پہنچو۔ ابو جہل انہوں نے اگے کوئی شٹان چاہیے، انہوں نے مل گیا، انہوں نے اعلان کروا دیتا مسلمانوں دی یہ جرت کہ آج ہمارے قافلے روکنے لگے۔ حال دہائی پہ گئی مکے دے اندر، تیاری کرو، آنن فانن انہوں نے لڑائی کی تیاری کی۔ تقریباً 1300 کا لشکر، اور ادھر 313 ادھر 1300 کا لشکر، پورا ساز و سامان کے ساتھ، پوری تیاری کے ساتھ
اللہ نے فرمایا سونے ہن حالات تبدیل ہو گئے نے، قافلہ نکل گیا جے اگر آکھیں تے قافلہ بھی تھوڑے ہاتھ میں ہی دے دینے، اختیار ہے ساڈا، لیکن میں اللہ چاہنا ہے کہ اج حق و باطل دا ٹاکرا ہو ہی جائے، حق و باطل دا ٹاکرا ہو ہی جائے، باطل دا کچومبر نکل ہی جائے۔ میں اللہ یہ چاہنا کہ اللہ جے تو چاہنا ہے تو پھر ساڈی کی مجال ہے۔ نبی علیہ السلام نے صحابہ کو بتلایا، وہ قافلہ تو نکل گیا، اب مکہ سے پورا ایک لشکر آ رہا ہے تم پر حملہ آور ہونے کے لیے۔ ان کے دے وچ انصار بھی آئے تے مہاجرین بھی آئے۔ جس ٹائم نبی علیہ السلام نے واز کیتا نا تے مہاجرین اٹھے، ابو بکر اٹھے، عمر اٹھے، یا رسول اللہ تسی اینی دی گل ہوڑی ہوڑی کر دے کیوں؟ یا رسول اللہ ہماری جانیں حاضر، ہر چیز حاضر۔ میرے نبی نے فرمایا تساں تے بڑے بڑے مار کے دیکھیں تسی بہ جاؤ۔ آپ دا التفاس آ انصار دی طرف، انصار دے وچوں ایک سردار اٹھے، یا رسول اللہ شاید کہ آپ کا روح سخن ہماری طرف ہے، آپ ہمیں متوجہ کرنا چاہتے ہیں، ہمیں کہنا چاہتے ہیں۔ یا رسول اللہ سن لیجئے، ہم موسیٰ کے سپاہیوں کی طرح نہیں ہیں کہ جس وقت سر دے اُتے آپ ہوئے تے اسی موسیٰ نو آکھیے جا تو تے تیرا رب جا کے لڑے تے اسی تے حلوے مانڈے کھانے ہاں، نہ اسی انج نہیں آکھاں گے یا رسول اللہ ہم کے بائیں کی طرف بھی لڑیں گے، دائیں سے بھی لڑیں گے، آگے سے بھی لڑیں گے، پیچھے سے بھی۔ تے سونیا جے ساڈا امتحان کرنا ہی نہ تے ہنے سانو حکم دے سمندر ساڈے سامنے، اسی اپنے بالی بچے نو لے کے سمندر وچ چھال مار دینے۔ حبب الیکم الایمان وزینہ فی قلوبکم وکرہ الیکم الکفر والفسوق والعصیان۔ اللہ اکبر، یہ میرے نبی نے دعا کی ہوئی ہے۔ اس دور کے اندر، وہ تربیت یافتہ صحابہ کے اندر، اس دور میں ان تربیت یافتہ لوگوں میں اللہ نے ازواج مطہرات کو کیا کہا؟ یا نساء النبی لستن کاحد من النساء ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ میرے نبی دی بیویو تسی عام عورتاں جیاں نہیں، میری مائیں بہنیں سنیں، یہ کہاں وہ دور کہاں یہ دور، کہاں وہ دور کہاں یہ دور، کہاں وہ دور کہاں یہ دور، مناسبت ہی کوئی نہیں، مناسبت ہی کوئی نہیں، جوڑ ہی کوئی نہیں، کتھے آسمان تے کتھے زمین، کتھے بھربٹا تے کتھے گٹا، آپس کے اندر ان جوڑوں کی ان دوروں کی جوڑ ہی کوئی نہیں آپس کے اندر، خیر القرون کا دور۔ لیکن اللہ نے ازواج مطہرات میں کہا لستن کاحد من ان اتقیتن فلا تخضعن بالقول۔ جے تھوڑے دروازے تے کوئی آوے نا، نبی علیہ السلام دا کو پوچھے یا کوئی تھوڑے کول مسئلہ پوچھے تے نرم لہجے نال انہوں جواب نہیں دینا، لہجہ کرخت کر کے جواب دینا ہے، سخت کر کے جواب دینا ہے، تاکہ کسی دے دل وچ تما پیدا نہ ہوئے۔ اور پھر صحابہ نو یہ بھی دس دیتا گیا کہ یہ نبی کی بیویاں عام عورتیں نہیں ہیں، یہ تمہاری مائیں ہیں۔ وازواجہ امہاتکم، میرے نبی کی بیویاں یہ تمہاری مائیں ہیں۔ اللہ اکبر، ماں دے بارے دے اندر کوئی حلالی بندہ اپنے دل دے اندر کوئی کھوٹ کوئی غلط بات لیا سکدا نہیں۔ پھر صحابہ کا دور، خیر القرون کا دور، اس دور کے اندر ازواج مطہرہ سے کہا جا رہا ہے کہ خبردار نرم لہجے نال گل نہیں کرنی، سخت لہجے نال گل کرنی ہے۔ اللہ اکبر، بندیالی صاحب کہندے ہوندے ہیں، میں بندیالی صاحب کی بات نقل کرتا ہوں، دیکھو دروازے اتے آ جائے نا، دروازہ کھٹکھٹاوے، عبداللہ صاحب کہاں ہیں؟ جی عبداللہ صاحب گھر کوئی نہیں نا، تے بیوی نو گھر والی نو جواب کیویں دینا چاہیے؟ گھر کوئی نہیں، کہاں گئے ہیں؟ میں ان کو دس کے جاندا، کہاں گئے ہیں؟ کس وقت آئیں گے؟ میں ان کے پتہ انج نہ پئی آکھے دروازہ کھٹ کر دروازے تے دستک ہوئی ہے، کون؟ میں جی عبداللہ صاحب کو ملنے آیا ہوں، وہ گھر پر تو نہیں ہے۔ اچھا میں بیٹھک تا دروازہ کھول لیا، تسی بہو، میں چاہ پکانی ہاں، شربت بنانی ہاں، لسی بنانی ہاں، تے تسی پی کے کھا پی کے جوے آئے۔ نا بات کرنی ہے تو سخت لہجے میں کرنی ہے۔ میں کوئی نہیں دس کے جاندا کدوں آسی، کہاں گیا، مجھے کو بتا کر گیا ہے، میں نہیں بتا سکتی، جاؤ جدوں آیا تے پھر آ جاوے آئے۔ جے کل تینوں وہ ملے نا، وہ تین گلا دے وے، تو گھر بیگم رکھی ہوئی ہے ڈین رکھی ہوئی ہے، اے گھر بیگم رکھی ہوئی ہے کہ ڈین بننی ہوئی ہے کوئی، وہ تجھے گلا دے۔ حالانکہ یہ اسلام وہ اسلام ہے، یہ قرآن وہ قرآن ہے جو کہتا ہے کہ اخلاق اپناؤ، یہ قرآن وہ قرآن ہے، یہ اسلام وہ ہے
جو کہتے ہیں اخلاق اپناؤ، نرمی سے بات کرو، لیکن اتیادہ کے بعد زبان بن جائیں، کسی غیر محرم مرد نال گل کریں تو بد زبان بن جائیں، ایتھے اپنے اخلاق نال پہ نہ گل کریں کہ مت اپنے اخلاق نال گل کریں تو او دے دل وچ کتما پیاوے۔ اللہ اکبر، عورت کی آواز بھی عورت ہے، عورت کی آواز بھی عورت ہے۔ میری مائیں بہنیں سن رہی ہیں، سنیں، اذان دینا کیڈا بڑا ثواب ہے، ثواب ہے یا نہیں؟ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جڑے اذان دین نا قیامت دے دن انہاں دی گچیاں سارے نال اونچیاں ہونیاں، یہ نہیں کہ انہاں دی دھوڑاں لمیاں ہو جانیاں، مطلب ہے کہ ان کا مقام بہت بلند ہوگا، بہت بلند ہوگا۔ اج اسی تے انہاں نوں یہی سمجھنے نے کہ محلے دے سارے دے ساڈے مشترکہ خادم ہیں، بہت بلند ہوگا مقام ان کا اذان دینے والوں کا، جو 5 وقت میں اذان دیتے ہیں، اتنا بڑا اجر و ثواب۔ اور نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جو اتنے عرصے تک اذان دے جہنم کی آگ اس پر حرام ہو جاتی ہے۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ لیکن عورت اذان دے سکتی ہے، کیوں؟ اس ثواب تو کیوں محروم رہ گئی؟ ایڈا وڈا اجر و ثواب، عورت اذان نہیں دے سکتی، مرد اذان دے گا۔ اچھا، عورتاں مسجد وچ آ کے نماز پڑھن، ٹھیک ہے، اجازت ہے، علماء بیٹھے، اجازت ہے، بہتر ہے کہ وہ اپنے گھر دے اندر نماز پڑھے۔ جڑا آخری کمرہ نا، جڑا اندھیرے والا کمرہ، اس کے اندر عورت کی سب سے افضل نماز ہے، بہترین نماز، افضل ترین نماز، جتھے کسی دی نظر نہ پوے، اپنے آپ کو چھپائے۔ لیکن عورت اگر کوئی آ جاوے، پچھلے صف وچ کھڑوتی ہوئے، صف پیچھے بڑھاوے، مرد دے نال کھڑو نہیں سکتی، تے جے اگر مرد دے نال آ کے کھڑو گئی نا، اور امام نے عورتاں دی بھی نیت کیتی ہوئی ہے، جے کسے مرد دے پہلو وچ آ کے کھڑو گے نا تو مرد دی نماز ٹوٹ گئی۔ پوچھو علماء کو، مرد دی نماز گئی بشرطے کہ امام نے عورتاں دی نیت بھی کیتی ہوئی ہوئے۔ جی عورت مرد دے پہلو وچ آ کے کھڑو جاوے بغیر حائل اور پردے دے تے مرد دی نماز گئی پچھلی صف دے اندر۔ تے ہن ماشاءاللہ 15ویں صدی، امام بھی اسی ایو ہو جائے تے ساڈے مقتدی بھی ایو ہو جائے، نہ ساڈا دھیان پورا نماز دے اندر، نہ مقتدیاں دا دھیان پورا نماز دے اندر۔ میں اپنے آپ نوں شریک کرنا نا، اپنے آپ نوں کڈاں تے نہ اے دے وچوں۔ امام صاحب نے 4 رکعتاں پڑھانیاں ہوئیاں، لیکن 3 رکعتاں پڑھا کے بہ گئے۔ ہن ایتھے ایک لطیفہ بھی سن لو، ساڈے استاد مولانا بشیر احمد صاحب لطیفہ سناندے آئے کہ امام صاحب نے 4 رکعتاں پوریاں پڑھائیاں، پوریاں پڑھا کے تے بہ گئے، تے مقتدی نو پچھوں پہ گیا شک پہ امام صاحب نے 3 رکعتاں پڑھائیاں۔ ہن اونے امام صاحب نو لقمہ دیتا، تے لقمہ کیویں دیتا؟ سبحان اللہ، مرداں نو سبحان اللہ کہہ کے یا اللہ اکبر کہہ کے لقمہ دینا چاہیے۔ اس نے، یہ سچا واقعہ، اس نے پچھوں لقمہ دیتا امام صاحب نو سبحان اللہ، حالانکہ امام صاحب نے پوریاں 4 رکعتاں پڑھائیں۔ امام صاحب کھڑو گئے، امام صاحب آکھیا میں شاید بھول گیا، وہ 5ویں رکعت ال کھڑو گئے۔ ہن مقتدی نے بھی سوچیا، کوئی حساب کتاب لایا کہ نہیں امام صاحب نے تے رکعتاں پوریاں پڑھا لیاں تے میں غلطی نال امام صاحب نو اٹھا دیتا، تے ہن وہ سوچی پہ گیا کہ میں امام صاحب نو بھاواں کیویں، تے سوچ سوچ کے آدھا نا سبحان اللہ۔ امام صاحب نو بیٹھا تے ہے نا، امام صاحب گئے بھول، 3 رکعتاں پڑھا کے بہ گئے، چوتھی دے طرف اٹھنا تے اٹھے نہیں، تے پیچھے جڑے سارے مقتدی آئے نا مرد، انہاں نوں بھی نہیں پتہ لگا، وہ بھی کوئی اپنی دکان دے حساب وچ۔ ایک اور بھی لطیفہ، امام صاحب نے رکعتاں 3 چا پڑھائیاں تے سلام پھیریا تے امام مقتدی آدھا امام صاحب تو ساری 3 رکعتاں پڑھائیاں، اس آکھیا شاید نہ ماریا، سارے چپ کیتی بیٹھے تے تینوں نہیں پتہ لگا میں 3 پڑھائیاں۔ اس آکھیا اللہ دی قسم ہے تساں 3 پڑھائیاں۔ اس آکھیا تینوں کیویں پتہ؟ اتنے اعتماد نال تے اتنے یقین نال آدا پیا۔ اس آکھیا میریاں 4 دکاناں، ہر دکان دا حساب میں 1 رکعت وچ کرنا، اج میں 3 دکاناں دا کیتا تے چوتھی دا نہیں کیتا، تسی بہ گئے ہو، اس واسطے میں پتہ تساں 3 پڑھائیاں 4 نہیں پڑھائیاں۔ ہن امام صاحب 3 رکعتاں پڑھا کے بہ گئے، چوتھی دی طرف اٹھے نہیں۔ ہن مسئلہ اے کہ انہاں نوں مرد نوں پتہ لگ جاوے نا تے وہ آکھے سبحان اللہ یا اللہ اکبر، امام صاحب اٹھ جان گے۔ لیکن جے پیچھے جڑے مرد مقتدین وہ بھی بھولے پے، بھول جاندے نا، وہ بھی بھول سکتے ہیں۔ ایک میرا بھی لطیفہ جڑا اپنے نال گزریا، میں ایک جگہ تے میرا طالبی دا دورہ، ایک جگہ تے میں تراویاں پڑھائیاں، مستورات دا ہاؤ سارا نا نہیں لینا میں کہڑی جگہ تے تراویاں پڑھائیاں، ایک عمومی گل کرنے ہیں۔ میں 1 رکعت پڑھا کے بہ گیا،
پڑھانیاں دو آئیاں، ایک رکعت پڑھا کے بہ گیا، پیچھے مقتدیاں بھی کوئی نہ پتہ لگا. میں سلام پھر اپنی منزل تو حساب لایا نا میں، تو میں نے پتہ لگ گیا میں رکعت ایک پڑھائی ہے. میں انہوں نے مقتدیاں نے آخیا کہ یار ایک رکعت پڑھائی ہے، کم از کم دسو تو تھی سبحان اللہ. کو نہ آخیا جی سانوی نہیں پتہ لگا. میں آخیا چلو دوبارہ پڑھنے. میں دوجی واری چاہنی تھی وہ منزل ساری میں دوبارہ پھر پڑھی. ہوں میں 2 رکعتاں پڑھا کے سلام پھیرا نے، پچھوں عورتوں وچوں ایک آواز آئی، قاری صاحب ذرا قریب آئیں. میں قریب گیا. میں کہا جی. کہ نبی علیہ السلام دے دور چ انجی ہویا، نبی علیہ السلام نے سلام پھیر دیتا تے پھر کوئی گل بات بھی کر لیا تے جبرائیل امین نے آ کے دسیا یا رسول اللہ تسی بھول گئے ہو. صحابہ نے بھی دسیا تے جبرائیل امین نے بھی دسیا یا رسول اللہ تساں نماز تھوڑی پڑھائی ہے تے ہن تسی او ایک رکعت ہور پڑھا کے تے پیچھے سجدہ صاحب کر لو. تے قاری صاحب اس مسئلے دی وجہ تو تسی بھی ہن ایک رکعت ہور پڑھاؤ تے ایک رکعت پڑھا کے سلام پھیر دے وے تے تہاڈی او جڑی پہلی رکعت ہے او اس رکعت نال رل جائے تے میں بھی پڑھا چھڈی. طالب علم واسطے اوتھے باس میں کر ہی نہ سکدا ایو جی جا ہا. لیکن بعد چ جا کے جڑے وڈے آئے میں انہوں نے دسیا وہ ہس کے لوٹ پلوٹ ہو گئے. انہوں نے کہا چنگا کیتی پاس نہیں کیتی پڑھا چھڑی جان. میں کہ جی پڑھا چھڑی. وہ مقتدی بھی بھول گئے، انہوں نے بھی کوئی نہ پتہ لگا کہ ہن امام صاحب نو اساں اٹھانا ہے. عورتاں جڑیاں آئیں نا پیچھے انہوں نے پتہ لگ گیا کہ امام صاحب بھول گئے. ہوں مقتدی جڑا او تے امام صاحب نو بول کے لقمہ دے سی سبحان اللہ یا اللہ اکبر کہہ کے، امام نو پتہ چل جائے گا کہ میں بھول گیا. لیکن جے اگر مقتدی جڑے مرداں وچوں او لقمہ نہیں دے سکتے، عورت نے کیویں لقمہ دینا؟ کیا او سبحان اللہ الحمدللہ کہہ سکتی ہے؟ نہیں کہہ سکتی، نہیں کہہ سکتی. اس نے آ جڑا نا کھبا ہاتھ اے دی جڑی پشت ہے نا اے دے اوتے سجا ہاتھ انج کر کے مارنا. اویدے پیو انج کر کے مارنا. جے امام ہن امامن مسئلیاں دا بھی نہیں پتہ نا پورا، او بھاویں پٹتی رہے ڈھول پٹتی رہے، امام نو کہ پتہ لگنا پی کہ پی آدھی شاید دی ماری. یہ تو انہوں نے اسی بھی آدھے ہیں کہ بس کو قرآن سونا پڑھنے والا ہوئے نا، بھاویں ان کوئی مسائل آندے ہون یا نہ آندے ہون، اسی انہیں اگے کھلار چھڑنے ہیں. بھائی امام کو مسائل کا پتہ ہونا چاہیے کہ میں بھول گیا تے لقمہ کیویں لینا تے نماز میں کیویں پڑھانی، نماز دے اندر فرائض واجبات وغیرہ 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 انہاں ساری چیزاں دا پتہ ہونا چاہیے. لیکن عورت اس نو بول کے لقمہ نہیں دے سکتی حالانکہ یہ نماز ہے، نماز والا عمل ہے. عورت بول کے لقمہ نہیں دے سکتی. اپنے ہاتھ دے اوتے ہاتھ مار کے اس نے دسنا ہے کہ امام صاحب تسی بھول گئے ہو تے ایک رکعت ہور پڑھاؤ. یہ ہے عورت. عورت کی آواز بھی عورت ہے. چے جائے کہ سر تو لایا ہوئے تے چے جائے کہ منہ انجے کھلا چھڑیا ہوئے تے باہر گھومدیاں پھردیاں پیاں ہون. نہ وقرن فی بیوتکن ولا تبرجن تبرج الجاہلیۃ الاولی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے حجرہ کے پاس سے گزرے، میری اور آپ کی ماں حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اپنے حجرہ کے اندر بیٹھ کر قرآن کی تلاوت کر رہی ہیں. دیوار کے اندر سوراخ تھا. میرے نبی کو آواز آئی، آپ کھڑے ہو گئے، آپ نے کن لایا، آواز اتھوں آ رہی، آپ نے تھوبا پھڑیا مٹی دا اس جگہ دے اوتے لایا. پھر اس تو بعد آپ نے پھر کن لا کے سنیا کہ کہیں آواز تو نہیں آتی پئی. تو پھر اس تو بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم اگے گئے. ناف تو لے کے آ جڑی دھنی ہے، اس دھنی تو لے کے تے اے گوڈیاں تک پوچھو علماء کو اس نو عورت کیا جاندا؟ یہ عورت عربی دا لفظ، اس نو عورت کیا جاندا؟ اس نو عورت کیوں کیا جاندا؟ یہ دھنی تو لے کے تے اے گوڈیاں تک جیڑا نا نماز دے اندر اس نو کجنا فرض ہے. نماز دے اندر اتے اے دھنی تے اتے سینہ کھل جاوے، اے بازو کھل جاوے، گو اگرچہ کپڑے ہون تے پھر کھل جاوے مکروہ ہے. انج نہیں ہونا چاہیے کیونکہ تسی بادشاہ دے دربار وچ کھڑوتے ہو، شہنشاہ مطلق دے دربار چ کھڑوتے ہو، عام دربار چ نہیں. اس واسطے تو اے بھی مسئلہ ایک سن لو، اے نا اے کم والے کپڑے، گوئے والے کپڑے تے اے جڑے رنگ رونگ والے کپڑے تے پھیڑے بدبو والے کپڑے اے بھی پا کے نماز نہ پڑھیا کرو. اللہ نے قرآن فرمایا یا بنی آدم خذوا زینتکم عند کل مسجد. اے آدم دے پترو جس وقت نماز پڑھانا ہونا تے خوب بن ٹھن کے آیا کرو. اگر ایس پی دے دفتر چ جانا ہوئے، ڈی ایس پی دے دفتر چ جانا ہوئے، مانگ کڈ کے جانے ہاں، سونے کپڑے پا کے جانے ہاں، خوشبو لا کے جانے ہاں. تے اللہ دے دربار دی اے بھی وقت نہیں، اتنی بھی وقت نہیں. تم اللہ کے دربار کے اندر آئے ہو، اللہ سے باتیں کر رہے ہو. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا گیا مل احسان یا رسول اللہ، احسان کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
احسان اے وے ان تعبد اللہ کانک تراہ، جس وقت تو اللہ کی عبادت کرنے لگے تو تیرا یہ نظریہ ہونا چاہیے کہ میں آنکھوں سے اللہ کو دیکھ رہا ہوں۔ اگر تیرا اے نظریہ نہ بنے فَإِنَّهُ يَرَاكَ، تو کم از کم یہ تیرا نظریہ ضرور ہونا چاہیے کہ وہ مجھے دیکھ رہا ہے۔ اگر کپڑے ہیں نا تو پھر انسان نو سونے کپڑے پا کے، ستھرے کپڑے پا کے، خوشبو لا کے، حضرت حسن باقاعدہ ہر نماز دے اوتے کپڑے تبدیل کر دیا ہے۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ تعالی علیہ انہاں پتہ نہیں کتنے ہزار درہم و دنانیر دے جوڑے سوائے ہوئے آئے کہ جڑے صرف نماز دے وقت زیب دن کر دے آئے، اگے پیچھے لا چھڑ دیا ہے، کیوں کہ میں اللہ کے دربار کے اندر جا رہا ہوں۔ خوب بن ٹھن کر پورے خشوع خضوع کے ساتھ لبڑے کپڑے نال کپڑے پاک ہو جاندی، میں فتویٰ نہیں لا رہا، لیکن جے کپڑے ہیں تو پھر کراہت نال ہوے گی۔ تو اس واسطے کپڑے ہون نا تو پھر تے اے بازو نہیں ننگے ہونے چاہیے، اے کمر نہیں ننگی ہونی چاہیے، اے تو تک پنڈلیاں جڑیاں اے ننگیاں نہیں ہونیاں چاہیے، جو کپڑے پورے موجود ہو نہیں تو پھر اے ناف تو لے کے نہ دھنی تو لے کے اے گوڈیاں تک سترے اتنا کجنا ضروری ہے۔ جے اگر اے دے وچوں کوئی جگہ کھل گئی نا، پوچھو علماء کو نماز ترٹ گئی، نماز بھی ترٹ گئی تو وضو بھی ترٹ گیا، نماز بھی ترٹ گئی تو وضو بھی ترٹ گیا۔ اے ستر کھل گیا، نماز دے اندر کھل گیا تھے، اللہ اکبر۔ اس نو عورت کیا جاندہ تے ساڑیاں بیبیاں نو عورت ہی آکھیا جاندہ۔ اے اتنیاں لکا کے رکھن والیاں چیزاں، لیکن ساڑی قسمت ماری گئی، ساڑی قسمت ماری گئی۔ عورت کو ایک ہم نے تشہیر کا ذریعہ بنا لیا، جے شیمپو ہے تو اس دے اوتے عورت دی تصویر، جے بلیڈ ہے تو اس دے اوتے عورت دی تصویر، بلیڈ دی ڈبی اس دے اوتے عورت دی تصویر، پاؤڈر ہے اس دے شیشی دے اوتے ڈبی دے اوتے عورت دی تصویر، جیڑی شے اس دے اوتے عورت دی تصویر۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ عورت بیٹی تھی، یہ عورت بہن ہوئی، یہ عورت بیوی بنی، یہ عورت ماں بنی، اتنی مقدس ہوئی، اتنی مقدس ہوئی، اتنی مقدس ہوئی کہ اللہ نے اس کے قدموں کے نیچے میری اور تیری جنت کو رکھ دیا۔ جب بیٹی ہے تو باپ کے ذمے، جب بہن ہے بھائیوں کے ذمے، جب بیوی بنی شوہر کے ذمے، جب ماں بنی تو بیٹوں کو کہہ دیا کہ ماں کے قدموں کے نیچے تیری جنت ہے۔ عورت تو اتنی اونچی چیز تھی، اللہ اکبر۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے، ایک عورت بڑھڑی مائی ہاتھ وچ لاٹھ پکڑی ہوئی، کمر جھکی ہوئی، منہ دے اوتے جھرجھریاں پیاں ہوئیاں۔ میرے نبی نے انج کر کے ویکھیا نا کہ میرے نبی اٹھ کے دوڑ پئے، آپ نے بھاکڑ پا لی۔ پھر اس تو بعد بڑے احترام دے نال لے کے آئے اپنی مبارک چادر، جس کو مزمل کہا گیا، مدثر کہا گیا، زمین پر بچھا کر اس کو بٹھایا۔ صحابہ حیران، حضرت خدیجہ نے پوچھا یا رسول اللہ کون ہے؟ اخی یہ میری وہ ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا تھا، یہ میری وہ ماں ہے جس نے مجھے دودھ پلایا تھا، حضرت حلیمہ سعدیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑے اعزاز نال، بڑے اکرام دے نال آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہوں رخصت کیتا۔ جدوں طیف فتح ہویا مکے تو بعد، شوال دے اندر اتھوں ایک عورت گبرو جوان وہ بھی گرفتار ہو کے آئی۔ اس نے مسلمانوں نے آخیا، سپاہیوں نے آخیا جاؤ محمد کو کہہ دو تمہاری بہن آ رہی ہے۔ صحابہ حیران پریشان کہ سانتے آج تک نبی علیہ السلام نے دس یہ نہیں کہ میری کوئی بہن بھی ہے، تو یہ کہہ رہی ہے کہ اپنے محمد سے جا کر کہہ دو، اپنے کمانڈر سے جا کر کہہ دو کہ آپ کی بہن آ رہی ہے۔ صحابہ نے آ کے دسیا، نبی علیہ السلام خیمے چائے، آپ نے فرمایا دو کوئی نہ پوچھ کے او دا نہ کہ اس نے نہ دسیا شیما نہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں میری دودھ شریک بہن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے خیمے سے باہر نکلے اور اپنی بہن کا استقبال کیا اور وہ دے گڑے میڑے اس کو لے کے آئے، اپنے خیمے چادر بچھائی، بٹھایا۔ شیما کوئی بچپن دیا گلاں تے سنا، وہ سنان لگ پئی، میرے نبی رون لگ پئے۔ پھر اس نے ایتھے اس جگہ تے کر کے نا نبی علیہ السلام نے کہا یا رسول آ نشان ویکھو۔ آپ نے نشان ویکھیا، اکھے سونیا اے تے تساں مین دندی وڈی آ، اج تک وہ نشان محفوظ ہے۔ تے سونیا میں دھن لوری دیندی ہوندی آس، یا اللہ میرے بھائی نو عظمتاں عطا فرمائی، میرے بھائی نو سونی جوانی عطا فرمائی، تے اس وقت تک میرے بھائی نو یا اللہ موت نہ دیویں کہ جب تک اسے حاسدین
حسد کر کر کے مر نہ جان، میں تھوڑے لوری دیندی ہوندی آس۔ اللہ نے اج مینوں سارا مقام وکھا دیتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا اعزاز کیا، اکرام کیا۔ آپ نے فرمایا کلمہ اس نے پڑھ لیا، آپ نے فرمایا میرے پاس رہنا چاہتی ہو اپنے قبیلے؟ یا رسول اللہ تھوڑے نال ملاقات ہو گئی، حسرت پوری ہو گئی، انہوں اپنے قوم قبیلے بھیج دیو۔ آپ نے صحابہ نو بلایا، صحابہ جے اگر تسی مینوں اجازت دیو تو میں سارے قیدیاں نو رہا کر دیواں، میں سارے قیدیاں نو رہا کر دیواں۔ انہاں قیدیاں وچوں میری بہن بھی قید ہو کے آئی ہے، میں اس کی وجہ تو میں چاہنا کہ میں سارے قیدیاں نو رہا کر دیواں۔ یا رسول اللہ ساڈے کول پوچھن دی کی ضرورت ہے، میرے نبی نے طائف کے سب قیدیوں کو رہا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ جب چھوٹی تھی بیٹی تھی اس کا بڑا مقام تھا، جب بڑی ہوئی بہن ہوئی تو پھر اس کے بعد جب شادی ہوئی تو بیوی بنی، پھر شوہر کے ذمہ آ گئی، تو پھر اس کے بعد جب ماں بنی تو پھر بیٹوں کی جنت اس کے قدموں کے نیچے رکھ دی گئی ہے۔ اور تو تسی اپنا مقام پہچانو، میری ماں تو میری بہنوں میری بیٹیوں، تم اپنا مقام پہچانو کہ اللہ نے تمہیں کیا مقام عطا فرمایا۔ تم آئیڈیل بناؤ تو ازواج مطہرات کو، حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالی عنہا کو، حضرت فاطمہ الزہرا جس وقت دنیا تو جان دا وقت قریب آیا نا کہ اپنی خادمہ نو کٹھیا کر کے کہنیاں نے کہ میری میت نو کیویں اٹھایا جائے گا، میں چاہنی ہاں کہ میری میت تو بھی کسی غیر محرم مرد دی نظر نہ پوے۔ انہاں مختلف قسم دیاں چیزاں بنا کے دسیاں، لیکن ایک عورت کہن لگی کہ جنت دی شہزادی ساڈے علاقے وچ اس طرح کردے نے، کھجور دیاں ٹہنیاں جیڑیاں نا وہ چارپائی دے دوواں پاسے ان کر کے لاندے ڈولی بناندے، پھر وہ اتنے چادر پاندے، جویں اج کل یہ ڈولی ہے ڈولی اتوں ہی ٹری، وہ اتنے چادر پاندے کہ عورت کے وجود کا پتہ نہیں لگتا۔ حضرت فاطمہ نے آخیا بنا کے وکھا، بنا کے وکھائی، وچ پئیاں اتنے چادر دیتی، نظر تے نہیں پئی، حضرت نہیں فرمایا وصیت کی تھی کہ مجھے اسی طرح میرا جنازہ اٹھایا جائے اور رات کے وقت اٹھایا جائے، اسی طرح میرا جنازہ اٹھایا جائے اور رات کے وقت اٹھایا جائے، میری میت دے اتنے میری چارپائی دے اتنے کسی غیر محرم مرد کی نظر نہیں پینی چاہیے۔ اور میری ماؤں میری بہنوں میری بیٹیوں ان کو آئیڈیل بناؤ اپنا۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، ان کو اپنا آئیڈیل بناؤ۔ کیا ہر وقت موبائل، کیا ہر وقت وہ یہ وہ فلاں وہ، خدا دی قسم اس موبائل نے تے گھر آ کے اجاڑ دیتے، گھراں دے گھر اجاڑ دیتے، تباہ کر دیتے۔ بیٹے نو باپ دا نہیں پتا، بیٹے دا نہیں پتا، جے اگر گھر دے وچ 4 فرد نے چواں کول وہ وڈے موبائل، مینوں تے اللہ نے توفیق دیتی میں رکھے ہوئی نکاح، جان چھٹی ہوئی اس تو، مگر بیٹھے ہیں محبتاں ختم ہو گئی ہیں۔ کوئی او دور آ کہ راتی سارے بچے آندے ہیں نا کہ سب تو پہلے ماں دے کول جا کے باندھے۔ ہم 5 بھائی تھے، مجھے اچھی طرح یاد ہے، جب بھی سارے بھائی ہم اکٹھے ہوتے ماں کے پاس، اماں اور یہاں دینے جاؤ وے اپنے اپنے کمرے جاؤ وے، جاؤ وے اپنے اپنے کمرے جاؤ وے، میری جان چھڈو جاؤ اپنے اپنے کمرے۔ مجال ہے سارے نے روٹی اتنے ماں دے کول بیٹھ کے کھانی، والدہ کے پاس بیٹھ کے کھاتے تھے۔ استاد محترم تشریف لے آئے ہیں جی، تے تساں بھی شکر کیتا ہونا ساری جان چھٹی۔ میں بھی تھکا پیا ہوں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔